الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فہذا درس من کتاب خصائص علی للامام النسائی باب ذکر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤدی عنی الا انا او علی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی پر بے پناہ شفقت فرماتے اور بے پناہ محبت فرماتے، اور وہ کام جو ان سے لیتے وہ اللہ کی مرضی سے لیتے، اللہ کی جانب سے ان سے کام لیے جانے کا حکم ہوتا تو وہ کام لیتے۔ اس سے متعلق اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے سنانے کا حق کون رکھتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خصوصیات میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے اللہ کا پیغام کوئی پہنچا نہیں سکتا سوائے علی کے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ فرمان مبارک کے آخر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عرب کا ایک معمول تھا کہ جب وہ لوگ آپس میں کوئی عہد کرتے، کوئی وعدہ کرتے، کوئی صلح نامہ ہوتا، تو اس کے شرائط کو کالعدم قرار دینے، یعنی اس معاہدے کو ختم کر دینے کے لیے اگر کوئی اعلان کرتا تو جس سے معاہدہ ہے وہ اعلان کرے گا، یا اس کے گھر والا ہی کوئی اعلان کرے گا، دوسرا اعلان کرے تو اعلان مسموع نہیں ہوگا۔ اور یہ اعلان حج کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس کیا جاتا تھا۔ یہ عرب کا ایک معمول تھا، ایک طریقہ تھا۔ مگر یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے کسی کو چنا جانا ہے تو وہ حضرت علی ہی کو کیوں چنا گیا؟ سبحان اللہ۔ اور بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور افراد ہیں جن کو چنا جا سکتا ہے۔ رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود رشتے میں ہیں، یعنی آپ کی دختر مبارکہ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت ام حبیبہ بھی زوجہ ہیں، اور بھی ہیں۔ تو رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے افراد ہیں جو رشتہ دار کہلاتے ہیں، مگر یہاں مراد خاص گھر والوں سے متعلق تھا،
بیان کرنا اور خاص اس کے اہل ہونے کو بیان کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ یہاں پر روایت کیا گیا۔ حضرت امام نسائی نے ذکر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤدی عنی الا انا او علی فرمایا، ایک باب انہوں نے مانا، میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرے گا اللہ کے پیغام کو، یا تو میں خود ادا کروں گا یا تو پھر وہ علی ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میری طرف سے کوئی پیغام اگر پہنچائے گا تو یا تو میں خود پہنچاؤں گا یا پھر وہ علی پہنچائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا۔ حالانکہ روایتیں اس میں اور بھی روایتیں آگے ہیں، اس میں 5 روایتیں کل اس باب میں ذکر کی گئی ہیں، ایک کے بعد دیگرے 5 روایتیں آئی ہیں، اس کے بھی الگ الگ تبویب کی گئی ہے، مگر یہاں پر اس میں ایک حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ حضرت حبشی ابن جنادہ السلولی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا منہ ولا یؤدی عنی الا انا او علی فرمایا۔ اسے سنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، مختصر تاریخ دمشق میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور بھی حدیث مبارکہ کی اسناد ملتی ہیں، اور یہاں پر جو تحقیق کی گئی ہے اس حدیث کی، ابو اسحاق الحوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اسناد یعنی حدیث صحیح الاسناد کہلاتی، یعنی متن کے لحاظ سے بھی حدیث بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی حدیث بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب سورہ براءت کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ جا کر کے حج کے ایام میں وہاں پڑھ کر کے سنا دو۔ اس سال حج کرنے والوں کا امیر الحاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ ابھی حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ راستے ہی گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فوراً پیچھے سے بھیج دیا اور کہا جاؤ وہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے اس کو لے لو اور تم اعلان کرنا۔ اب یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اور بھی الفاظ آپ سن لیں تاکہ سمجھنے میں اور مزہ آئے گا، کہ دوسری روایت ہے باب ذکر توجیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببراء مع علی، فرماتے ہیں حضرت علی کے ساتھ سورہ براءت دے کر کے بھیجے جانے کے متعلق سے۔ پھر فرماتے ہیں انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے قال بعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ببراءت مع ابی بکر ثم دعاه فقال لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهله فدعا عليا فاعطاه اياها۔ ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ دے کر کے، آپ نے سورہ براءت سورہ توبہ جسے کہتے ہیں اسے آپ نے دے کر کے بھیجا، مگر پھر آپ نے بلا لیا، روک دیا اور کہا کہ یہ یا تو میں خود پہنچاؤں گا یا تو پھر علی پہنچائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ آتی ہے، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ببراء الى اہل مکہ مع ابی بکر ثم اتبعه بعلی فقال له خذ الكتاب فامض به الى اہل مکہ قال فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو كئيب فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء قال لا الا انی امرت ان ابلغه انا او رجل من اہل بیتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، اس سے قبل والی حدیث کو بھی سنن الکبریٰ میں روایت کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی نے بھی روایت سنن ترمذی میں روایت فرمایا گیا، مسند احمد میں روایت فرمایا گیا، فضائل الصحابہ میں روایت ہوا ہے مسند احمد میں، اسی کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو روایت کیا گیا، مختصر تاریخ دمشق میں بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث جو ابھی ذکر ہوئی اس حدیث مبارکہ کو سنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، پھر مسند احمد میں بھی روایت ہوا اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی حدیث مبارکہ روایت ہوئی، امام ابن اسحاق کی سیرت النبویہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا، مجموع الزوائد میں روایت کیا گیا، ریاض النظرہ میں ذخائر العقبہ کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کے مستند ترین کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کو حضرت علی کے فضیلت میں واقع ہونے کی وجہ سے بغض، عناد اور ناصبیت اور خارجیت کا لبادہ اہل سنت میں چھپا کر کے انکار کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سند کے اعتبار سے بھی بہت بلند درجہ رکھتی ہیں اور متن کے اعتبار سے بھی بہت بلند و بالا درجہ رکھتی ہیں۔ ہاں یاد رکھیں کہ اس میں معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ آپ کی شان کو گھٹانا مقصود نہیں ہے، نہ آپ کی شان کو اللہ اس کے رسول نے گھٹایا ہے۔ جو شان اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بخشا الحمدللہ، وہ شان کے ساتھ آپ خوب مالا مال ہیں، مگر جو شان حضرت علی کو بخشی گئی ہے اس شان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ جو خصوصیت حضرت علی کو عطا ہوئی ہے وہ خصوصیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ دے کر کے، سورہ براءت دے کر کے بھیجا، مکہ مکرمہ میں جائیں اور اہل مکہ کو یہ پڑھ کر کے سنا دیں۔ مگر پھر کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ ان سے وہ کتاب لے لو، سورہ براءت جس میں لکھی ہوئی ہے وہ کتاب لے لو اور تم پڑھ کر کے سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا گیا۔ حضرت مولا علی چلے جاتے ہیں، مولا علی جانے کے بعد میں وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق سے وہ کتاب لیتے ہیں اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، یعنی سورہ توبہ سورہ براءت کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے آخر کیوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزردہ خاطر ہوئے، ملال ہوا کہ بھئی کیا ہوا کہ مجھے دیا ہوا جو کتاب مجھے دی گئی تھی اس کتاب کو پھر واپس لے لیا، حضرت علی کو بھیجا گیا، کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، یا واقعی میں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی حکم نازل ہو گیا، یا قرآن اتر گیا، میرے متعلق سے کچھ اتر گیا ہے، وحی نازل ہو گئی ہے۔ اس کا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرے حق میں کوئی چیز اللہ نے نازل کر دی ہے کہ مجھے نہ دیا جائے، یا میری کسی بات پر مذمت آ گئی ہے معاذ اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ یہ اس کا پیغام یا تو میں پہنچاؤں یا میرے گھر سے کوئی شخص اس کو پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ جس سے کے ساتھ رشتہ داری نہ ملے، مگر اہل بیت جب بھی بولا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص وہ گھر والے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے انہی کو مراد لیا جاتا ہے، بالخصوص حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مبارکہ، اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے چچا حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل کو لیا جاتا ہے، ان کے اولاد ہائے مبارکہ کو لیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت عقیل ان کی آل پر صدقے کو حرام کیا گیا۔ بالخصوص اہل بیت میں جب بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہستیاں مراد ہوتی ہیں، خاص کر کے حضرت خاتون جنت، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کے آزردگی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوبکر آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ سنو کہ تمہارے حق میں کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں علی کے ذریعے پیغام پہنچاؤں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارکہ کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا تھا، انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، فرمایا کہ اے علی تمہارا میرے پاس وہ مقام ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ السلام کا ہے، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی تمہیں نبوت نہیں بخشے جائے گی، مگر جو قرب خاص تم کو مجھ سے متعلق فرمایا گیا ہے، میرا جو قرب تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ ایسا قرب خاص ہے گویا کہ اس کی مثال حضرت موسیٰ و ہارون سے آپ نے عطا فرمایا علیہم السلام۔ اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی اس کا اہل نہیں، لا ينبغي ان يبلغ ھذا الا رجل من اہل بیتی، فرمایا من اہلی، فرمایا یعنی کسی کا یہ شایع نشان ہے ہی نہیں کہ پہنچائے سوائے میرے یا میرے گھر والوں میں سے کسی ایک شخص کے۔ اب وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس روایت کو بھی امام ابو اسحاق الحوینی نے بھی اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے، صحیح حدیث ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض روایتوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا قرآن اتر گیا میرے اوپر کہ مجھ کو منع کر دیا گیا، وہ جو مجھے نعمت دی گئی تھی اسے روک لیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولیکن جبرائیل جاءنی فقال لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، فرمایا کہ نہیں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیغام یا تو آپ پہنچائیں گے یا تو آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص پہنچائے گا، کوئی دوسرا نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اگر پہنچانا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام سنانا ہے، سورہ برات کو سنانا ہے، تو انتخاب ذات مولا علی کا فرمایا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے، فضائل الصحابہ میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، مسند احمد میں بھی اس کو ذکر فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب آپ اس قرب کو جو معنی بھی لینا چاہے لے سکتے، اس قرب کو قرب معنوی اور روحی پر محمول کیا جائے یا قرب نسبی پر محمول کیا جائے، ہر حال میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اقرب الی الحبیب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ایسا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشا۔ یہ خصائص میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے ہیں، یہ وہ خصائص ہیں جس کو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کی زبان سے جاری فرمایا گیا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ جب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اب اس کے انکار کی کوئی صورت باقی نہیں بچتی ہے، تو لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب اس کا جواب نہیں بن پڑتا ہے تو سرے سے انکار کر جاتے ہیں، حدیث صحیح ہے ہی نہیں، یہ حدیث موضوع ہے معاذ اللہ۔ جہاں حضرت علی کے فضائل میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ جس کا جواب نہیں بن پڑتا ہے تو فوراً حدیث کو موضوع بنانے میں تل جاتے ہیں، اور یا پھر اسے منکر بنا دیں گے، یا حدیث کا جو درجہ ہے اس درجے قبول سے اسے گرانے کی کوشش کریں گے، اور یہ اپنے آپ میں یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے حدیث موضوع کہہ دینے سے حدیث موضوع ہو جائے گی، یا اس کے درجے سے اسے گھٹا دینے سے حدیث موضوع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے سہارا کس کا لیا؟ ان احادیث مبارکہ کے موضوع قرار دینے یا منکر قرار دینے کا جو سہارا کس کا لیا؟ علامہ جوزقانی کے نام سے ایک گزرے ہیں، بڑے محقق اپنے آپ میں وہ مشہور ہیں، مگر فی الحقیقت علم حدیث کے میدان میں وہ ایسے ہیں کہ جن سے بے پناہ لغزشیں واقع ہوئی ہیں، اور ان کو مقام تحقیق میں لائق اعتبار نہ ہونا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے قرار دینے کے نہیں ہیں، بلکہ امام ذہبی نے، امام ابن حجر عسقلانی نے، ماہرین حدیث نے اس کے لیے کہا ہے کہ بھئی یہ حدیث پر جو یہ صحت و ضعف کے جو اقوال پیش کرتے، جو قول کرتے ہیں، اس پر ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمٰن نے بھی ان پر ناقابل اعتماد ہونا کہا ہے، اور عرب کے مشہور عالم دین عبد الفتاح نے بھی انہیں یہ لائق اعتماد نہ ہونا قرار دیا ہے۔ مگر لوگوں کے اوپر ناصبیت، خارجیت کا پردہ ایسا چڑھ جاتا ہے، انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایک سہارا مل جائے تو بس حضرت علی پر اعتراض کرنے کا، اس اعتراض کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، ان احادیث مبارکہ پر ہوائے نفس کے ساتھ اعتراض کرنے والوں، اعتراض صرف تم ذات علی پر نہیں کر رہے ہو، علی کا انتخاب کرنے والے مصطفیٰ پر بھی ہو رہا ہے، علی کا انتخاب کرنے والے رب ذوالجلال پر بھی ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے اعتراض سے بچائے، ایسے وبال سے بچائے کہ جس میں ہمیں قیامت کے دن کوئی چارہ نظر نہ آئے۔ عزیزو یاد رکھو، اللہ جسے جو مرتبہ دیتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس پر حسد سے کچھ نہیں ملتا، اس پر اعتراض سے کچھ نہیں ملتا۔ مان لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی بول بالا ہو جائے، نہ مانو تو تمہارا مکالا ہو ہی جائے گا، یہاں بھی کالا وہاں بھی کالا ہوگا، مان لو تو یہاں بھی بول بالا وہاں بھی بول بالا ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرے طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ، یہاں پر حدیث مبارکہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، یعنی حدیث مبارکہ کو جو ہے پیش کیا گیا، یہ حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ جو طویل، اس سے طویل یعنی خلاصہ ان احادیث کا، جو احادیث پہلے گزری ان احادیث کا خلاصہ یہ حدیث مبارکہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تفصیلاً اس حدیث مبارکہ کے اندر پوری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ مختصراً ان حدیثوں کو کیا گیا ہے۔ جوزقانی کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے تو کیا کرتے تھے کہ اپنے گمان میں
ان کے گمان میں جو حدیثیں موضوع وہ قرار دینا چاہتے یا جسے موضوع جانتے تھے یا ناقابل التفات اور ناقابل اعتماد ناقابل قبول جانتے تھے سند کے اعتبار سے، تو اس پر وہ کیا کرتے تھے، پہلے ان کو ان حدیثوں کو پیش کر دیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ فی خلاف ذالک کہ یعنی اس کے خلاف میں مقابل میں جو حدیثیں آ گئی ہیں اس کا ذکر کر کے یہ ٹھہراتے کہ اس کے مقابل میں یہ حدیث ہونا ان حدیثوں کو موضوع قرار کرنے کی دلیل ہے، یہ موضوع قرار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حدیث اخیر کو، یہ پہلے کے جو 4 حدیثیں ہیں ان 4 حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث اخیر کو ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث اس کے خلاف میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ حدیث جو ہے موضوع ہو گئی ہیں، قابل اعتماد نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ انہوں نے ذرا بھی غور کیا ہوتا تو نہ اس حدیث کو ان مذکورہ حدیثوں کے خلاف وہ جانتے، بلکہ اس مذکورہ حدیثوں کا خلاصہ یہ حدیث بیان ہوتا، انہوں نے سمجھ میں آ جاتا، مگر ذہن پر عقل پر بغض علی کے پردے اس طریقے سے چڑھے ہوئے ہیں کہ وہ تو حضرت علی کے نام ہی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاہنے والے 1000 چاہتے رہیں گے مگر بڑھانے والا رب ان کے نام کو بڑھاتا رہے گا۔ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ دوسری حدیث مبارکہ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں، یہ طویل حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ کو سنن کبریٰ میں امام نسائی نے روایت فرمایا، سنن نسائی میں بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سنن دارمی میں بھی روایت کیا گیا ہے، فتح المنان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، دلائل النبوت للبیہقی میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے ما قبل کی جو حدیثیں گزریں وہ احادیث مبارکہ بھی محققین نے صحیح الاسناد ہونا ہی اس پر حکم کیا ہے۔ جوزقانی جیسے علم حدیث سے نابلد اشخاص کے اقوال ضعف تضعیف کرنا یا اس کے موضوع ہونے کا بیان کرنا یہ اس حدیث کے صحت پر کوئی اثر نہیں لاتا ہے، یہ وہ اپنے قول میں خود مجہول اور موضوع ہو جائیں گے، ان کا کوئی عطا پتہ نہ رہے گا، مگر یہاں پر صرف ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ تاریخ میں ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں علی کا نام جب بھی بلند کیا جاتا ہے جلنے والوں کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے، اور آج بھی نام جیسے ہی بلند ہوتا ہے جلنے والوں کی ایک طویل فہرست نظر آتی چلی جاتی ہے، مگر یہ جلنے والے جل جل کے خاک ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ایسے بلند فرما رہا ہے کہ قیامت تک کہ ان کا چرچا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کا چرچا کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کو بلند کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں بدر بھی جن کے شجاعت کو مانتا ہے، احد بھی جن کی شجاعت کو مانتا ہے، کوئی میدان جنگ ایسا نہیں جو علی کی شجاعت کو نہ مانتا ہو، شجاعت کو داد نہ دیا ہو۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے پروردہ ہیں اور خدا نے انہیں بڑا کمال عطا فرمایا، اور ہمیشہ جب بھی یہ بات حضرت علی کی بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے جلنے والوں نے ایک سہارا بنا لیا ہے، یا تو خلفائے راشدین کے نام پر آ جاتے ہیں یا تو پھر دیگر صحابہ کے نام پر آ جاتے ہیں۔ تنقیس عقل کے اندھو، علی نے جن کو خود سے بہتر کہہ دیا ہم ان سے کیسے نہیں مان سکتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا اسے ہم کیسے نہیں مان سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی تو ہم آپ کو قرآن اور حدیث ہی کی تو بات سنا رہے ہیں، یہاں ماننے میں کیوں تعامل ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ خدا و رسول کے نام کا بہانہ اپنے نفس کے چھپے ہوئے مکر کو بیان کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، نہ یہ کہ حق کے قبول و حق کے بیان کو لیا جاتا ہے۔ یہ سہارے قیامت کے دن تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، قیامت کے دن بھی وہی کام آنے والے ہیں جن کو یہاں خدا نے مولا علی بنایا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب یہ فرمان دیکھیں، حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کیا ہے؟ طویل حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام جعرانہ سے عمرہ سے واپس ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا دیا۔
الحمدللہ رب العالمین۔ حج کا امیر بنا کر کے تمام حجاج کرام کو ان کی سرداری میں بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد میں سورہ توبہ کو فرما دیا تھا کہ اے ابو بکر جاؤ فلاں مقام پر یہ سورہ توبہ پڑھ کر کے سورہ برات پڑھ کر کے سنا دو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کہ ماں قبل کے حدیث میں گزرا، جسے فضائل صحابہ میں اور مسند احمد ابن حنبل میں ذخائر العقبہ میں روایت فرمایا گیا، وہ حدیث کیا ہے؟ ولکن جبرائیل جاءنی فقال لن یؤدی عنک الا انت او رجل منک، فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ادا کریں یا آپ کے گھر والا کوئی ادا کرے گا، سبحان اللہ، کوئی دوسرا نہیں، یہ صرف آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حق ہے، یہ آپ ہی اس حق کو ادا کریں گے یا آپ کے گھر والا کوئی اس کا حق ادا کرے گا، اور حق کوئی ادا کر سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ علی کی ذات ہے جسے مرتضیٰ فاتح خیبر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مقام عرج تک پہنچ چکے تھے، فجر کی اذان ہو گئی تھی، فجر کی اذان ہو گئی تھی، صفیں درست ہو رہی تھیں، قریب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز کے امامت کے مصلی پر قریب تشریف فرماتے، اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر باندھی جاتی، مگر پیچھے سے اونٹنی کی آواز آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت رسول تو دیکھیں یہاں پر کیسی اللہ نے انہیں بخشی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی خوشبو کو پہچانتے تو تھے ہی، مگر رسول اللہ کی سواری کی آواز کو بھی پہچان جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے، شاید کہ رسول اللہ بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوئے ہیں، یا کوئی حکم جاری ہو گیا ہے، کوئی حکم اترا ہے، یا خود سرکار نے ارادہ بنا لیا کہ وہ خود حج پر تشریف لائیں، رک جاؤ تھوڑا سا، شاید کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور وہ نماز پڑھائیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ مگر معاملہ کیا ہوا؟ اونٹنی تو رسول اللہ ہی کی تھی، مگر اونٹنی پر سوار ہو کر کے آنے والی ذات مولا علی شیر خدا کی اللہ نے رکھا تھا۔ حضرت مولا علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت مولا علی جب قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا امیر الحج بنا کر کے بھیجے گئے ہو یا کوئی پیغام دے کر کے بھیجے گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ اچانک ان کا آ جانا دو حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا ملاحظات کریں، کس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے جان لیا یا تو کوئی حکم ہوگا یا تو پھر ان کو امیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا امیر بنا کر کے، امیر الحج بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ پیغام دے کر کے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کے رسول کا پیغام سنانے آیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ پیغام جو برات سورہ توبہ کا تمہیں دیا تھا سنانے کو، وہ تم نہیں سناؤ گے، وہ مجھے دے دو، میں سناؤں گا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا ہے تو حضرت علی عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے بڑی بڑی عمر والے صحابہ کے سامنے بہت مختصر عمر والے ہیں، نوجوان ہیں، عرب زبان کے دھنی اتنے ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے، سب زبان کے دھنی ہیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کو فرمایا تھا کہ عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ عرب کے فصحا ہیں، زبان کے دھنی ہیں، زبان کے ایسے مالک ہیں کہ جن کی زبان دانی و فراست کے چرچے ہیں، میں عجم میں پیدا ہوا ہوں، میری زبان کی فصاحت عرب کی فصاحت کے مقابلے میں کم ہے، میں کہاں ان کے سامنے واعظ و نصیحت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو منہ کھولنے کے لیے کہا اور اپنا لعاب رسول اللہ نے 7 مرتبہ ان کے دہن میں ڈال دیا، اور پھر حضرت علی تشریف لائے، انہوں نے بھی حکم فرمایا اور 6 مرتبہ لعاب ڈال دیا۔ پھر جب غوث اعظم نے بیان فرمانا شروع کر دیا تو 70,000 کا مجمع ہے، صف اول میں سننے والا اسی طرح سن رہا ہے، صف آخر میں سننے والا اسی طریقے سے سن رہا ہے۔ آسمانوں پر رجال الغیب پہرا دے رہے ہیں سماعت کرتے ہوئے،
صف باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. جب حضرت غوث اعظم کی سماعت کا یہ حال ہے، سنانے کا یہ حال ہے، فصاحت کا یہ حال ہے، تو انہوں نے یہ حصہ کہاں سے پایا؟ انہوں نے یہ حصہ کہاں سے پایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے. آخر ان کے باپ کا وہ کون سا راز ہے جو ان کو ملا ہے؟ تو رسول اللہ نے جب توبہ دے کر کے، برات دے کر کے بھیجنا چاہا، حضرت مولا علی نے بھی یہی رسول اللہ سے عرض فرمایا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث. عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن لغیرہ ہے. مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے، فضائل الصحابہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن لغیرہ ہے، یعنی اس درجے کو پہنچتی ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکتا ہے، جس سے علت و حرمت کے احکام کا نفاذ کیا جا سکتا ہے. اونچے درجے کی حدیث ہے، چھوٹے درجے کی حدیث نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی تمہیں جانا ہے اور سنانا ہے، حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں زبان دار نہیں ہوں، مجھے زبان نہیں آتی، فصاحت و بلاغت کا دھنی نہیں ہوں، اور نہ میں خطیب ہوں، خطبہ پڑھنے والا، تقریر کرنے والا ہوں کہ زبان اور الفاظ کا ایک ذخیرہ میرے ذہن و فکر میں بسا ہو. میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، آپ کی کفش برداری کر کے زندگی گزارنے والا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے یا تو مجھے جانا ہوگا یا تو تمہیں جانا ہوگا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ جب ایسا حکم ہے تو فقیر حاضر ہے، اجازت عطا فرمائیے میں چلا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جاؤ، جا کر کے فصاحت و بلاغت کے ایسے دریا بہا دینا کہ قیامت تک کے اس خطبے کو یاد رکھا جائے گا، اور فصاحت کے اس دریا کے گوہر پاروں کو اٹھا کر کے فکر و تاریخ کے الگ انوکھے ابواب میں محفوظ کر لیا جائے گا. آپ نے فرمایا اے علی، فرمایا کہ فانطلق فإن اللہ یثبت لسانک، فرمایا کہ اے علی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، تمہارے قلب کو شرح عطا فرمائے گا، تمہارے قلب کو ہدایت دینے والا بنائے گا. اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ دستے مبارک ان کے منہ پر رکھ دیا. اور جو فصاحت و بلاغت کے دریا. اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، یہاں پر بھی دست مبارک کا معجزہ نظر آتا ہے. تاریخ کے ابواب میں حدیث کی شروحات میں ضرور ملتا ہے، اور جب بھی رجال حدیث پر گفتگو کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ کے اس واقعے کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے. بے شک ضرور کیا جانا چاہیے، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، محبت ہی میں ذکر کر رہے ہیں، ان کی عظمت ہی میں ذکر کر رہے ہیں. مگر افسوس اس پر ہوتا ہے ایک ذکر کیا جاتا ہے، علی کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں، جو کلمات آپ سے سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہاری چادر کو پھیلاؤ. چادر کو پھیلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اپنے سینے کی طرف لے گئے اور بند کیا، مٹھی بنا کر کے ان کے چادر میں ڈال دیا. 1 سے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھاؤ اور اب سینے سے لگا لو. جب سے حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر میں رسول اللہ کی مٹھی سے ملا ہوا عطیہ اور انعام و معجزے کو پایا اور اپنے سینے سے لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ بھی بھولنے والا نہیں رہا. پہلے تو یاد ہی نہیں رہتا تھا، اب حال یہ ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بھولتا ہوں. جب حضرت ابو ہریرہ کو جب کسی دامن کے سہارے سے رسول اللہ کا معجزہ یاد بے بہا عطا فرما سکتا ہے تو بلا واسطہ علی کے منہ پر دستے قدرت کا جو معجزہ ہوگا قیامت تک کے فساد کے دریا کو بہانے والا ہوگا. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں علی نبی نہیں ہیں، نبی سے جدا نہیں ہیں.
علی نبی نہیں ہیں، نبی سے جدا نہیں ہیں، وہ قرب جو خدا نے انہیں بخشا ہے اس کا بیان نہیں ہے، اللہ نے انہیں ایسا مقام بخشا ہے کہ جس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جب اس شان سے پہنچے ہوں گے تو آپ جانیں آج عربی گرامر جو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، علم نحو ہو، علم صرف ہو، یہ سارے کے سارے مرتب کرنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ معجزہ جو براءت کے سنانے کے لیے رسول اللہ نے دہنے مولا علی پر اپنا دست مبارک رکھ کر کے جاری فرمایا، وہ جاری آج بھی ہے اور قیامت تک کے جاری رہے گا۔ قیامت تک کے قرآن اور عربی زبان کو پڑھنے والا نحوے مولا علی کا محتاج ہوگا۔ مولا علی نے جو گرامر لکھ دیا ہے اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر وہ عربی زبان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ اور حضرت مولا علی کی کرامت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب عطا فرما دی، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا حکم تھا ویسا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، اور مقامات میں جہاں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، حضرت علی نے لوگوں کو حج کا طریقہ سمجھایا، جہاں جہاں جانا ہے وہاں پر جو رکن ادا کرنا ہے کس طریقے سے کیسا ادا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر لوگوں کو حج کے مناسک بیان فرمائے، سکھائے کہ اب یہ کرنا ہے، اب ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بتایا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کو حج کے ارکان و مناسک کی تفصیل سنا کر کے بیٹھ جاتے، پھر حضرت مولا علی کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ کا پیغام سناتے نظر آتے، سورہ توبہ کو مکمل پڑھ کے سناتے، پھر اس کے بعد جہاں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے، مناسک حج بیان کرتے، وہ بیٹھ جاتے، حضرت علی کھڑے ہوتے، رسول اللہ کا پیغام سناتے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جس سے رسول اللہ جو کام لینا ہے وہ ان سے وہی وہ کام لینے والے ہیں۔ رسول اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا ان سے وہ کام لے لیا، جس کو جو ذمہ دینا تھا اس کو وہ ذمہ دے دیا۔ اب ہم یہاں حضرت علی کے اس شان سے حضرت ابوبکر صدیق کی تنقیص نہیں کر سکتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان سے حضرت علی کی تنقیص نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول نے بخشا ہے۔ ہمیں تمہیں کسی کو اعتراض کی کیا اس میں حاجت ہے، کیا اس میں گنجائش ہے؟ آخر کار یہ حج کے تمام ارکان اسی طریقے سے ادا ہوتے رہے اور حضرت مولا علی پیغام سناتے رہے۔ مولا علی نے جو پیغام سنایا تھا وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اس طریقے سے ہے، 4 چیزوں کو سنایا گیا۔ اب یہ پیغام سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی ہی کو چنا، تو گویا کہ یہ بتایا کہ علی میرے رشتہ داروں میں میرے اتنے قریب ہیں کہ وہ ایسے میرے قریب ہیں کہ مجھ سے جدا ہونا ان سے ممتاز ہے، یعنی وہ مجھ سے جدا ہی نہیں ہے، میرے اتنے قریب ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی نبی نہیں ہے مگر نبی سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شان ایسی ہے کہ علی کو اپنے قرب سے نوازے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میرے اتنے قریبی ہیں کہ ان سے زیادہ قریبی نہیں کوئی، یہی وجہ ہے کہ یہی میرا حق ادا کریں گے۔ جب ان کو بھیجا گیا، اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، سورہ براءت سنائے۔ سورہ براءت سنانے کے بعد میں آپ نے اعلان عام فرمایا، 4 چیزوں کا حکم سنایا گیا۔ کتنی چیزوں کا حکم سنایا گیا؟ 4 چیزوں کا حکم سنایا گیا۔ یہ کہ پہلا یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے پاس نہ آئے گا، وہ سال آخری تاکہ اس کے بعد کوئی کعبۃ اللہ کے پاس کوئی مشرک جو خدا کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر کے خدا مانے معاذ اللہ شرک کرنے والا کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ مگر آج کی حکومت پر اللہ کا عذاب اترے، وہ کافروں کو کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا رہے، مشرکوں کو کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا رہے معاذ اللہ۔ یہ وہ حکم تھا، یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے خاص انتخاب ہوا تھا، خاص موقع تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا،
اور پھر انتخاب مصطفیٰ ذات مولا علی کا بیان تھا، اعلان ہوا، سب کچھ ہوا، مگر آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ سارے فرامین رب ذوالجلال کو بلا چکے۔ آج امت کو یہ لوگ ایسا درس دیتے تھے کہ سارے لوگ جتنے بھی اہل سنت کے ہیں، جو اولیاء اللہ کے چاہنے والے، سب شرک کرنے والے ہو گئے معاذ اللہ، بت پرستی کرنے والے ہو گئے، قبر پرستی کرنے والے ہو گئے معاذ اللہ۔ کوئی بھی سنی، کوئی بھی مسلمان قبر کو خدا سمجھتا بھی نہیں، کوئی ولی کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتا ہے، ان پر نازل ہونے والی برکت کا سہارا لیتا ہے اور ان کی ذات کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ انہیں خدا سمجھتا ہی نہیں، خدا نہ دے تو ولی کیسے دے، خدا نہ سنے تو ولی کیسے سنے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی سنتا ضرور ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کا سہارا و وسیلہ لیا کرتے۔ بہرحال پہلا یہ تو ہوا، پہلا یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد سے کوئی کافر کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا اعلان یہ ہوا کہ کوئی بھی برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں حال یہ تھا کہ لوگ ننگے ہو کر کے معاذ اللہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جیسے بھی ہو، وہ ننگی حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، حیا سکھایا، لباس کی عزت عطا کی، لباس کیا ہوتا ہے وہ بتایا، خدا کی عبادت کیا جانے کا سلیقہ بتایا، اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی برہنہ حالت میں بے لباس طواف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا یہ فرمایا، مومن کے سوا، الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پہچان ہمیں عطا فرما دی، آسان پہچان عطا فرما دی۔ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے بغض کرنے والا منافق ہے۔ الحمدللہ ہم سب حضرت علی کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے اللہ نے بنایا، تو اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ یہ اعلان جو حضرت علی نے سنایا ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ قیامت میں جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہوں گے، کافر داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف مومن ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ تیسرا اعلان ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن کا معاہدہ تھا، جن کا سمجھوتا ہوا تھا، کسی بات پر ایک دوسرے کے رائے کا اتفاق ہو گیا تھا، اس کے متعلق سے بیان فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا۔ جتنے وقت کے لیے جو عہد کیا گیا ہے، جتنے وقت کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، وہ اس وقت تک باقی رہے گا، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ اور جو وقت متعین نہیں کیا گیا ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، وقت کا تعین کیے بغیر کوئی معاہدہ ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ معاہدہ صرف 4 ماہ تک باقی رہے گا، 4 مہینے تک باقی رہے گا، اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، یہ بیان کیا گیا۔ اور پھر فرمایا، جب حضرت مولا علی نے یہ بیان فرما دیا تو مشرکین نے سن کر یہ کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے فرزند کو خبر دے دو کہ ہم نے اپنے عہد پس پشت پھینک دیا، یعنی اے علی اپنے چچا کے فرزند یعنی اللہ کے رسول سے کہہ دو، جو معاہدے ہمارے ہوئے تھے اب ان معاہدوں کو ہم نہیں مانتے، ہم نے ان سارے معاہدوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اب وہ معاہدہ ہمارا یعنی ہم نے معاہدے کو ختم کر دیا ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی معاہدہ ہے، وہ تیر تلوار اور بھالے ہی ہمارا معاہدہ، یعنی میدان جنگ میں ہم تمہارا سامنا کریں گے، اب کوئی صلح سمجھوتا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، میدان جنگ میں ہمارا تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ بہرحال یہ کافروں نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کا جو پیغام پہنچانے کا جو حق تھا وہ حضرت علی کو، حضرت علی نے وہ حق بخوبی ادا فرمایا، اور وہ حق ادا فرمایا گیا۔ اور بعد میں جب سارے صحابہ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آزردہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میرے متعلق سے کوئی حکم نازل ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کیا بات ہے کہ آخر مجھ سے واپس لے لیا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ تم سے کوئی خطا ہوئی ہے، نہ کوئی تمہارے متعلق سے مذمت میں قرآن کی آیت اتری ہے، بلکہ حکم مجھے یہ ہوا کہ میں یہ حق علی کو عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بے پناہ محبت کی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے تقاضے کے تحت حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے وہ پیغام دے دیا تھا،
اللہ کا انتخاب یہ تھا کہ وہ پیغام یا تو خود رسول اللہ پہنچائیں یا حضرت مولا علی پہنچائے۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انتخاب رب ذوالجلال سے اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی، اور پھر انتخاب مصطفیٰ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ محبت سرکار کے ہر صحابی سے ہے، سرکار کے ہر صحابی کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، کسی کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ اور جو خلافت راشدہ کا جو مسئلہ ہے وہ حق ہے، افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ حق ہے، مگر خصوصیات جو حضرت علی کے ہیں وہ خصوصیات کسی دوسری وجہ سے ختم نہیں کیے جا سکتے، وہ خصوصیات اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ آج کے حاسد دم سر پٹک کر کے ختم کر لے یا اس زمانے کے لوگوں نے ختم کر لیا، یہ خصوصیت کو نہ وہ ختم کر سکے، نہ یہ ختم کر سکیں گے، نہ قیامت تک کے کوئی اور ختم کر سکتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہم تو یہی کہیں گے کہ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے چہیتے صحابی، اے ان کے گھر والے حضرت مولا علی، آپ سے چلنے والے چل جائیں گے، ختم ہو جائیں گی ان کی نشانیاں، ان کی بولیاں، مگر آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ بلند فرمایا ہے وہ بلند ہی رہے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم حضرت مولا علی کے ذکر خیر سے اپنی زبان و سماعت کو محظوظ کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق اور صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے بولنے کو قبول فرما لے، ہمارے سننے کو قبول فرما لے۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بے یارو مددگار کے لیے مولا جو قسم پرسی کے عالم میں ہے مولا، بیوہ اور یتیم بے سہارے بچے بوڑھے جوان ہیں مولا، ان کے اسباب سہارے کفو مہیا فرما مولا، ان کی زندگیوں میں رحمت چین و سکون و راحت عطا فرما، امن امان و سلامتی عالم اسلام کو عطا فرما، ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو امن امان سلامتی عطا فرما مولا، ہمیں تیری عبادت کے ارکان کو مکمل آزادی کے ساتھ ادا کرنے کی سہولت و ہمیں حمایت مہیا فرما مولا، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما مولا، ہم میں جو حاضر مولا جس کی جو پریشانی ہے مولا اس پریشانی کو دور فرما، جس کی جو تمنا ہے اسے وہ پورا فرما، دشمنوں کی دشمنیوں کو ناکام فرما، حاسدوں کے حسد کو ناکام فرما مولا، تیری رحمت کا سہارا کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔